سورہ توبہ آیت نمبر 51 آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کل اعلان کر دیجیے، ان کو بتائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ آج ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، جتنے بھی ہمارے سامنے امتحان آ رہے ہیں، کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جی فلاں کام کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر ایسا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ دین اسلام کے اندر اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مختلف قسم کے آزمائشوں کے اندر انسان مبتلا ہو رہا ہے، ہوا مولانا، ہمارا کارساز اللہ ہے، ان سے نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ ان مصیبتوں کو دور کرنے پہ حقیقی طور پہ قادر کون ہے؟ ہوا مولانا، ہمارا اللہ اس چیز کے اوپر کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا ایمان والو تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ جتنی مرضی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، یہ نہیں کہنا کہ لو جی اب اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے موجودہ مومن اور مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، اپنے مال کا بیڑا غرق بھی کر رہا ہے، اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے، عزتیں بھی لوٹا رہا ہے، لیکن اللہ کے اوپر اسے بھروسہ نہیں رہا کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ ہم سے اچھے تو مشرکین مکہ تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اب سمندری سفر شروع کرتے ہیں، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اب بیچ سمندر کے جا کے وہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، سمندر کی موجیں جو ہیں قریب ہے کچھ کشتی کو ڈبو دیں، سارے جتنے بھی کشتی کے اندر موجود تھے کیا کہتے ہیں؟ اوے ابو محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ سنیں ان کا، اوے محمد کے رب کو پکارو، کیونکہ اب مصیبت بہت بڑی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو پیچھے لات، منات، عزا، حبل جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے خانہ کعبہ کے اندر سجایا تھا، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اتنے بڑے سمندر کی ان موجوں کے اندر ہمیں بچا سکیں، ہمیں محفوظ کر سکیں، لہذا کس کو پکارو؟ محمد کے رب کو پکارو۔ تو ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے اس کے انکار کے لیے تو تم مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، اگر اس کے رب کو پکارنا تھا تو مکہ چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہو؟ دیکھیں ایک مشرک بھی ہمیں یہی بات بتا رہا اور سکھا رہا ہے، ہوا مولانا، ہمارا کارساز اللہ ہے۔ جس طرح کہ مرضی کٹن سے کٹن حالات آ جائے، جتنی مرضی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، ہمیں چیزوں کو اور اعمال کو یہ نہیں کہنا کہ بھئی ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، نفع بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تندرستی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وبائیں اب اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ اب انہیں اللہ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی پھر رہی ہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وبائیں، امراض، مشکلات، مصیبتیں، آلام، غم، یہ سارا کچھ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، آتا کب ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ جیسا کہ یہ سفر کا مہینہ گزرا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت عرصہ جب ہندوستان میں سارے اکٹھے تھے تو ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر اس قدر رچ بس چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی رسم ہندوؤں کی ہے اور کون سی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور بہترین دین دیا ہے جو انسان کو مشکلات سے بچاتا ہے، لیکن افسردہ انسانی بنائی ہوئی رسومات ایسی ہیں جو انسان کو مشکلات کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جس سے قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے، اگر بندہ گمان کرتا ہے کہ مجھے یہ بت دے سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں پھر دے دیتا ہوں تاکہ اس کا اعتقاد، یقین بتوں پہ پکا رہے۔ اب عبادت کرنے والے گائے کی عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادت کرنے والے سانپ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادت کرنے والے آگ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادت کرنے والے سورج چاند ستاروں کی بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان جس طرح کا گمان اپنے ذہن میں بناتا ہے، اللہ اس طرح کے گمان کو پکا کر دیتا ہے۔
لیکن بحیثیت مومن ہمیں حکم کیا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ سفر جسے عرب کے اندر بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، کیوں سمجھا جاتا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، گھر خالی کیوں ہوتے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، تب سے فرمایا کہ میں نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، میں 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ ویسے تو میرا اللہ لڑائی جھگڑے کو پسند ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایک انسانی مزاج ہے، ایک انسانی فطرت ہے، تو وہ بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ٹریننگ کے، بطور تربیت کے، اب اس جنگ و جدال کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر تم نے بالکل خون ریزی نہیں کرنی۔ دین اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہیں ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ اب آخری مہینہ ذوالحج جو حرمت والا مہینہ ہے، پھر سال کا جب آغاز ہوا محرم، اب یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ دونوں حرمت والے مہینے، اب ان کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس لیے رکھی کیونکہ اب پوری دنیا سے لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو یہ عرب کے لوگ جو بہت بڑے ڈکیت بن چکے ہیں، رہزن بن چکے ہیں، قاتل بن چکے ہیں، اب اگر یہ حاجیوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کے گھر تک آنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی ایک ایسی ترتیب بنائی ہے، انسان کی تربیت کے اعتبار سے اس ترتیب کے مطابق چلتا ہے تو انسان خود بخود مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب 2 مہینوں میں جنگ نہیں ہو رہی، جھگڑا نہیں ہو رہا، خون ریزی نہیں ہو رہی، قتل و غارت نہیں ہو رہی، ڈکیتیاں نہیں ہو رہی، چوریاں نہیں ہو رہی۔ جب وہ 2 مہینے گزرے، اب چونکہ عرب کے بدو جو ہیں انہیں سوائے لڑائی جھگڑے کے اور لوٹ گھسوٹ کے اور تو کام کوئی نہیں آتا۔ اب اس مہینے کے سفر کے شروع ہوتے ہی کیا کرتے ہیں؟ گھروں سے نکلتے ہیں چوریاں ڈکیتیاں کرنے کے لیے، یا وہ جنگیں جو انہوں نے 2 مہینے پہلے روکی تھی ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے تو گھر سے نہیں نکالا، خود نکلے ہیں لڑنے کے لیے، میدان جہاد میں خود نکلے ہیں، اللہ نے نہیں بھیجا اٹھ بجھوٹ کرنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے خود نکلے ہیں۔ اور کہتے ہیں جی یہ مہینہ ہی ایسا ہے جب آتے ہیں تو گھروں کے مرد جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، لہذا یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا پیغام سنایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ سارے کا سارا اللہ کے جو ہے پاس لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں مہینہ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے اندر خود بخود کرنے کی طاقت موجود ہے، اس کے پاس یہ سکت موجود ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، مطلب یہ اختیار اللہ کے پاس نہیں رہا، مہینے کے پاس آ گیا ہے، تو یہ شرک ہے۔